ترغیب الی التوبہ، دیکھو جی ترغیب الی التوبہ، ترغیب الی التوبہ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کرے برے کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر بخشش مانگے اللہ سے، پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بخش دینا، رحم کرنے والا۔ سوءً جو ہے نا یہاں پہ، اس سے مراد اگرچہ برا کام ہوتا ہے لیکن صحابہ برا کام نہیں کر سکتے۔ ویسے تو سو برائی کو کہا جاتا ہے، یہاں پر میں نے ایک دفعہ میں نے تو کر دیا، لیکن سو سے مراد یہاں پہ ہم لیں گے غلطی۔ غلطی ہو گئی، جو کوئی غلطی کر لے، بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو ظاہری معنی بعض اوقات چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور کئی بار اس طرح قرآن مجید میں یہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور کون ہے وہ جو گناہ اٹھائے بس سوائے اس کے نہیں، اس کا گناہ اس کے اپنے آپ پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اسمن، اور جو کوئی کرے غلطی یا گناہ، خطیئتاً غلطی، اسمن گناہ، ثم یرم بہ بریئن، پھر الزام لگا دے اس پر جو کیا ہے، بری ہے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پس تحقیق باندھا اس نے بڑا بہتان اور واضح گناہ۔ جڑا خود غلطی کرے تے الزام کی لا دے دوسرے پہ، یہ تے بڑا بڑا گناہ ہے۔ ایک اپنی غلطی کا گناہ، ایک کسی پر تہمت لانے کا گناہ، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جب گناہ ڈبل ہو جائے گا سزا بھی دگنی ملے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل تیرے اوپر اور اس کی رحمت، البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ گمراہ کریں تجھ کو۔ اگر اللہ آیات نازل نہ کرتا نا یہ آیات، تو یہ جو جماعت تھی نا چور کی، ساتھیوں کی، یہ تو پکا ارادہ کر چکے تھے کہ تجھ سے غلط فیصلہ یہاں پر گمراہ کرنے سے میں نے کیا ہوگا، ہاں غلط فیصلہ کروا لیں۔ این یضلوک، تو یضلوک کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنا۔ پیارے پیغمبر کو معاذ اللہ گمراہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا، تو یہاں پر بھی معنی کیا لے لیں گے کہ تجھ سے غلط فیصلہ کروا لیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر وہ خود ہی گمراہ ہے اپنے آپ کو۔ ایتھے پاویں گمراہ فیصلہ کیتا جائے کیونکہ واقعی گمراہ نے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اتاری اللہ نے تیرے طرف کتاب اور حکمت، اور سکھلایا تجھ کو وہ باتیں جو تو نہیں جانتا تھا۔ ایتھوں بھی پتہ لگ گیا کہ آپ عالم الغیب کلی طور پہ، جزوی طور پہ ہیں، وہ مانتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے بتائی وہ باتیں تو جانتا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اگر نبی کو کلی طور پر عالم الغیب سمجھا جائے تو اللہ کی یہ بات جھوٹی نکلتی ہے، پھر تو جھوٹ اللہ پر آتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت ہے جھٹلانے والوں پر، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ تو سب سے برا ہے۔ پھر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تیرے اوپر بہت بڑا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بلائی ان کے اکثر مشوروں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جو کوئی حکم کرے صدقے کا،
او معروف یا بات کو درست کرنے کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں صلح کروانے کا۔ دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، فرمایا کہ ان کے اکثر مشورے ان میں کوئی بلائی نہیں ہوتی، مگر ایک آدمی، کیونکہ مشورہ چھپ کے ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی آدمی کو صدقہ دے چھپ کے تاکہ دکھلاوا نہ ہو، تو یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بندہ خفیہ طور پہ کوئی مشورہ کر لے، کرنا ہو نیکی کا کام، تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی بندہ مشورہ کر لے چھپ کے یا ظاہری طور پہ جھوٹ بول دے، ظاہری طور پہ، دیکھو محمد اعظم اور محمد احمد کی ہوگی لڑائی، ٹھیک ہے، محمد ریاض نے سوچا کہ میں دورہ حدیث کا طالب علم ہوں، یہ چھوٹے طالب علم ہیں، آپس میں لڑ پڑے ہیں، استادوں تک بات نہ جائے تو بہتر ہے، میں چلو ان کے درمیان صلح صفائی کر دیتا ہوں، میں صلح کرا دیا گا تو شیر باس مٹھائی کھوا دے گا، تو پھر کیونکہ انہوں تنخواہ ملتی ہے نا، اگلے مہینے انشاءاللہ اور ود جانی ہے۔ اچھا جی، تو ریاض آیا احمد کے پاس کہ یار تیرے ساتھ پڑھتا ہے، چلو کلاس ہو رہا ہے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، صلح کر۔ احمد کو بھی چڑھا ہوا تھا غصہ، انہوں نے کہا اپنا کام کر، میں کوئی نہیں صلح کرتا، انہیں مینوں انج آکھیا پہ انج آکھیا، انہیں کہا چلو کوئی نہیں گل یار ٹھنڈا پہ ہو نا، میں او دے نال بھی گل کرنا۔ ہن ریاض آ گیا اعظم دے کول، ریاض نے آ کے آکھیا اعظم احمد دے نال صلح کر رہا ہے، ایک مدرسے چ رہندے ہو، بہتر صلح صفائی ہو گئی، ایتھے کر لو گے تے چنگی گل ہے، گل کسی استاد کو چلی گئی، محتمم کو چلی گئی، تے نالے صلح کروان گے، نالے تانوں سزا دین گے۔ انہیں کہا میں نہیں کرنی صلح، انہیں مینوں انج آکھیا تے انج آکھیا ہے۔ ریاض نے کہا نہیں یار، او تے آندا سی پیا کہ اعظم بڑا چنگا ہے، احمد تے کی پہ کہندا سی کہ اعظم بڑا چنگا ہے، میرا بھرا ہے، پر پتہ نہیں اج انہوں کیوں غصہ آ گیا ہے۔ تے اعظم ٹھنڈا ہو گیا، اچھا انہیں میرے واسطے یہ آکھیا ہے، انہیں کہا چل جا پھر جا کے احمد نہ گل کر۔ ریاض آ گیا پھر احمد دے کول، انہیں کہا یار تو تے آکھیا سی اعظم انج دا تے انج دا ہے، تے انہیں کہا احمد تے میرا چھوٹا بھرا ہے، حالانکہ پہلو انہیں غصہ ہی کیتا سی۔ انہیں کہا اچھا انہیں انج آکھیا ہے، چلو پھر صلح کرا دے۔ اب یہ ریاض نے ایک توریہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بنے گا، صلح کروانے کے لیے ایک تدبیر کر لینا۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ ریاض نے یہ کام، یہ جھوٹ جان بوجھ کے بولا نہیں، دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے، باپ بیٹے کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ظاہری طور پر دوسرے کو اچھا کہہ دینا، ادھر اس کو اچھا کہہ دینا، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی یہ کام کرے، اور جو کوئی یہ کرے چاہنے کو اللہ کی رضا، گل سمجھ آ گئی نا؟ یہ کام کس لیے کیا ریاض نے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔
فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ابھی دیں گے ہم اس کو بڑا بدلہ۔ اگرچہ بولا جھوٹ ہے ظاہری طور پہ، لیکن یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ شیطان کا کام ہے لڑانا، شیطان کا کام ہے لڑانا، مسلمان کا کام ہے صلح کروانا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی ضد کرے رسول سے، یہ سارا کچھ ہو گیا، اس دے باوجود زدہ ہو جائے، مخالفت کرنی لگ جائے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ضد تے اڑ جائے، رسول دی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تابعداری کرے ایمان والوں کے رستے کے سوا کی، ایمان والوں کے رستے کی تابعداری نہیں، اس کے مخالف رستے کی تابعداری کرے۔ فرمایا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اور پھیر دیں گے ہم اس کو جس کی طرف وہ پھرتا ہے، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، وساعت مصیرا، اور برا ہے ٹھکانہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے لکھو ان اللہ لا یغفر کے نیچے بیان مقصود اصلی۔ بیان مقصود اصلی۔ دیکھو بھائی، اس سے پہلے امر انتظامی احکام رعیت بیان کرنے کے بعد بھی اصل مقصد توحید کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد آگے تھے احکام سلطانیہ، وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ سارے بولو۔ بس انہیں کام ہوں تے لکھا بھی چھڑے نے نہیں یار، لکھ کے بھی بھول گئے ہو، کوئی دھیان کرو قرآن مجید والے، اب باب جدہ مطالعہ کر لیا کرو، نہ دیو بندے ہو۔ دیکھو پچھلے جو حکم لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے، آخری یہ جو اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ حکم سامن۔ اس تو بعد کوئی اور حکم آیا ہے تو پھر کتنے ہوئے؟ 8۔ یار کوئی خیال کرو، وہ 14 تھے، وہ امر انتظامی احکام رعیت تھے، اس کے بعد بھی مسئلہ توحید کا بیان۔ اب 8 کیا تھے؟ احکام سلطانیہ، شکر یہ بھی بتائیں۔ 8 احکام سلطانیہ مکمل کرنے کے بعد پھر بھی مسئلہ توحید کا بیان، مقصود اصلی کا بیان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جو کوئی شرک کرے اس کو، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے۔ شرک کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ کر کے توبہ کر لے، درست ہو جائے، نمازاں پڑھن لگ جائے۔ ایک صحابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، اس صحابی نے بھی پڑھی۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پھر خیال آیا کہ شاید پیارے پیغمبر بھول گئے ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ کیا کروں، کیا کفارہ وغیرہ ہے۔ وہ پھر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا نماز تو پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔
آپ نے فرمایا تیرا گناہ، ہاں، تو بندہ نماز پڑھے، توبہ کر لے، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف، چھوٹے گناہ وہ تو نماز وغیرہ قرآن کی تلاوت نوافل سے معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کب تک کھلا ہوا ہے؟ اس وقت تک جب موت سامنے نہ آ جائے۔ جب موت سامنے آ جائے پھر بندہ توبہ کرے، جیسے فرعون نے جب پانی میں غرق ہونے کے لیے ایتھے تک پانی آ گیا نا گردن تک، جب ڈوبنے لگا کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، قرآن نے کہا آل وقد عصیتا، اب پہلے تو نافرمان تھا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چلو جی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شریک بنائے ساتھ اللہ کے، پس تحقیق وہ بہک گیا راستے سے بہت دور، اینا دور چلا گیا شرک کرنے والا جڑا واپس آ سکتا نہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، یہ ان کے لیے ہے جو فرشتوں کو اپنے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، مشرکین مکہ۔ فرمایا نہیں یہ پکارتے مگر عورتوں کو، فرشتے تھے اللہ دیاں بیٹیاں نہیں، اے بیٹی کہیں نے نا تو گویا کہ پھر عورتوں کو پکار دے ہوئے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر کس کو؟ جڑا بندہ غیر خدا دی بندگی کرے نا، خواہ وہ بت کی کرے، خواہ وہ قبر پہ جا کے سجدے کرے، خواہ وہ کسی پیر کے سامنے سجدہ کرے، ہیں وہ کنوں سجدہ کرتا ہے؟ وہ بولو، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایک کھلا مسئلہ بیان کرنا ہے ممبر دے بہ کے سارے کو انشاءاللہ۔ کسے چودھری دی گل مننی، مسجد دا متولی کہے نکل جا تنخواہ نہیں دینی، کہو میں نکل جاواں گا، میں تنخواہ نہیں لواں گا، مسئلہ حق بیان کراں گا، کہاں گا جو بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ بھی شیطان کی پوجا کرتا ہے، جو قبر کی پوجا کرتا ہے وہ بھی ایک ہندو نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہمارے اور کوئی فرق نہیں، وہ ہندو کہنے لگا ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، یہ پڑی کو پوجتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ چلو آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، میری عزیز طالبات بات کو سمجھ لے۔ ہم کھڑی کو یعنی بت کھڑا ہوتا ہے لیکن ہوندا بت سندا نہیں، جواب دیندا نہیں، کام کر سکدا نہیں، ہم اینو پوج لینے ہاں، سانو آندے نے سندا نہیں، جواب نہیں دیندا، کام نہیں کر سکدا، تی جڑا انہاں دا مردہ لیٹے آئے پڑی کو، لیٹے ہوئے کو، ہم کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں، یہ مردہ سندا، یہ ہندو دی گل ہے نہ بھائی، بس اتنے تک۔ باقی میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ بھی اکابر علماء کرام ہیں، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، چلو، لیکن ہم نے اپنا مسلک واضح کرنا ہے وہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہہ چکا ہوں اس باتوں سے تعصب نہیں پھیلنا چاہیے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر شیطان دکی کیتی ہے، لعنت کیتی ہے۔ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا، انہیں کیا کیسی شیطان نے، جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو کیا کہ پھل نہیں کھانا، اس نے غلطی کروا دی، اللہ نے کہا جا دنیا دے اندر
تیرے تے لعنت ہے، تو راندہ درگاہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے نا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، آدم کی وجہ سے میرے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہنے لگا میں البتہ بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ پکڑا ہوا، ایک حصے میں پکڑ کے اپنے نال لا لاں گا، سارے تے میرے پتہ لگ نہیں سکتے، نبی تے رسول بھی تے آنے نا، تے لوگوں نے اللہ تے ایمان لانا ہے نا، تو جن کو میں اپنے ساتھ لگا لوں گا نا، کیا کروں گا؟ والا اُذِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو گمراہ کروں گا، والا اُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزویں دکھاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، والا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس چیریں جانوروں کے کان، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا وہ بدلیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں۔ دیکھو بھائی یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت سمجھ لو۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ایک نمبر دو ان کو آرزویں، کہا گا تمہاری ہر آرزو پوری ہوگی، یعنی سبز باغ دکھاؤں گا۔ پھر ایک اور کام کرواؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم جانوروں میں سے بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر، مکے کے اندر کون تھے غیر اللہ جن کو بت بنایا ہوا تھا؟ وہ مکے کے اندر نہیں پتا ہے، لات، منات، عزا، حبل۔ اچھا تے حضرت نوح علیہ السلام دے وقت ود، سوا، یعوس، یعوق، نسب، ہر دور دے اندر اپنے اپنے مرضی دے الہ، تو جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بنائے نا ان کے لیے جانور کو وقف کرے، اے جانور اس کے نام کا ہے، تو جس کو وقف کرے نا اس کا کان چیر کے نشانی لگا دے کہ بھئی انہوں کہنا کچھ نہیں، انہوں ہاتھ لایا نا تے پیر صاحب تیروں پھڑ لین گے، پیر صاحب تیرے جانور نوں مار دیں گے۔ یہ سکھایا، ایک گل ہو گئی۔ نمبر دو، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا پس وہ بدلیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں۔ دیکھو بہت سارے مفسرین نے اللہ کی بنائی ہوئی صورت سے اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا گویا کہ اللہ کے دین کو بدلنا ہے۔ جیسے کہا تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، پس اپنے چہرے کو دین کی طرف کر۔ دین کون سا ہے؟ ایک طرف اللہ کے ہو کے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، وہاں پر بھی یہ آیا، تو وہاں پر بھی اللہ کا دین مراد لیا گیا ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی اپنی تفسیر جوال القرآن میں یہاں پر اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں بھی یہاں پر اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پس بدلے اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں، یہاں میں سے اکثر مفسرین نے اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ جیسی کسی کی شکل بنائے اس شکل کو بدلنے کے لیے کریمہ لان لگ پوے ہے، یہ بھی تو شکل نو بدل نہیں ہے نا، لوگوں نو دھوکھا دے راستے کر کے ظاہری طور سے چٹا نظر آ جائے، یا اور اس طرح جیسے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، مطلب کہ کسی طرح بھی جو اللہ نے تجھے چہرہ دیا ہے، جو جسم دیا ہے، ہاتھ کان دیے ہیں، ان کو تو بدلنے کی کوشش کر، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ لیکن اکثر مفسرین نے جو بات کی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اچھا جی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو کوئی بنائے شیطان کو اپنا مددگار، اللہ کا دین بدل کے شیطان نو اپنا مددگار بنا لے ہے، فقد خسرا خسرانا مبینہ، پس تحقیق اس نے نقصان کیا، اپنا نقصان بڑا واضح طور پہ کھل کے اپنا نقصان کر لیا۔ یعیدہم ویمنیہم، وعدہ دیتا ہے ان کو یہ شیطان وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو آرزویں دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے وعدہ شیطان کا مگر دھوکہ دینا۔ اولئک مأواہم جہنم، اس کے نیچے لکھو جی تخویف اخروی۔ اولئک مأواہم جہنم، تخویف اخروی، یہ لوگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ، والذین آمنوا، اس کے نیچے لکھو جی بشارت، جلدی 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 بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور کیے انہوں نے اچھے کام، ابھی داخل کریں گے ہم ان کو باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے تمہاری آرزویں اور نہ آرزویں اہل کتاب کی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی کرے گا برا کام اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور نہ پائے گا مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی عمل کرے اچھے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے وہ ایمان والا ہے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، پس وہ لوگ داخل کریں گے ہم ان کو جنت میں اور ظلم نہ ہوگا ان پر نقیرا، ایک تل کے برابر بھی۔ تل سمجھ دیو ریوڑی دے اتنے لگے ہوندے نے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کس کا دین اچھا ہے اس دین سے جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور تابعداری کرتا ہے ابراہیم کے دین کی جو کہ ایک اللہ کی طرف تھا، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا۔
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم، سارے بولو، خلیل اللہ، بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل۔ خلیل دا معنی کی ہوتا ہے؟ دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے، یعنی اللہ وارث ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اس کے نیچے لکھو جی تنویر، تنویر تے کے ساتھ، تنویر حکم ثانی، تنویر حکم ثانی از احکام رعیت، تنویر حکم ثانی از احکام رعیت۔ خلاصے کے اندر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ احکام رعیت سے، احکام رعیت سے، یہ اب تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے نا تقسیم کے لحاظ سے، تو دوسرے حصے پر تنویر ہوگی۔ تنویر کا میں نے کیا بتایا تھا؟ سم بکم میں کی کرا، دوبارہ کسی چیز پہ روشنی ڈالنا، مزید روشنی ڈالنا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور پوچھتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، فتویٰ دیتا ہے یعنی اجازت دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، نہیں دیتے تھے ان کو مہر جو ان کے لیے مقرر ہوئے تھے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور رغبت کرتے تھے کہ ان سے نکاح کرو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور تھے بچے ان کو بھی تم نہیں دیتے تھے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے ساتھ انصاف کے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی تم کرو گے بلائی کا کام، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ لو جی